بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ارشاد باری تعالی بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ حق لائے اور نبیوں کی تصدیق فرمائے. اس آیت کریمہ میں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے نبیوں کی نبوت اور رسالت کی تصدیق، یہ دو چیزیں ہیں. سارے انبیاء کرام اور سارے رسولان نظام دنیا میں بھیجا، لیکن ان کو رسول بنایا ہے. ان کی رسالت پر جس نے مہر ثبت فرمائی واقعی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. یعنی اس آیت میں اس بات کا واضح بیان ہے کہ یہ صرف یہ نبی اپنی نبوت کا کہ میں نبی ہوں یہ نہیں بیان کر رہے، وہ تو انہیں یقین ہے، لیکن کتنے انبیاء اس دھرتی پر اس زمین پر تشریف لائے. میرے مصطفیٰ ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو بھی بتایا. تو یہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ اپنی نبوت کا علم، لوگوں نے یہ کہا کہ نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی. یہاں بالکل واضح رد ہے ان کا، بالکل کلیئر. نبوت 40 سال کے بعد ملے گی تو علم کہاں سے ہوگا؟ جب ملے گی تب پتہ چلے گا نا. تو یہاں تو قرآن میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ نبی صرف اپنی نبوت کا علم نہیں رکھتے ہیں، بلکہ دوسرے جو انبیاء آئے ان کی نبوت کی تصدیق فرما رہے ہیں. تصدیق کے لیے ثبوت چاہیے، اور ثبوت کب انسان دے گا؟ جب اس کے پاس ان ساری چیزوں کا نالج ہے. ہمیں تو انبیاء کے بارے میں اجمالی علم ہے، کیا آئے اس میں بھی شک، کتنے آئے کنفرم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی غیر نبی کو نبی مانیں گے تب بھی کفر، اور ایک نبی کا انکار وہ بھی کفر. اس لیے کم و بیش جتنے بھیجے ان تمام پر ہمارا یقین، لیکن کتنے بھیجے اس کا کنفرم علم ہمیں نہیں ہے. لیکن اللہ نے جن کو آخری نبی بنا کے بھیجا انہیں سب معلوم. تو ان کی نبوت اتنی پکی ہے کہ اور نبیوں کی نبوت ان کی نبوت کے صدقے میں ہے. تو وہ حق لائے اور تمام انبیاء کرام کی رسالت کی، تمام انبیاء کی رسالت کی تصدیق فرمائی، یعنی رسولان کرام کی. تو اس بات پر ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو پہلے سے نبی بنایا. جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اظہر، کتنے پیارے الفاظ استعمال کرتے ہیں. نور اظہر ایک ہے ظاہر، اور اظہر کا مطلب بہت روشن، بہت چمکدار. منبع انوار انبیاء تھا. منبع کہتے ہیں ایک جگہ ہے، کوئی اس جگہ سے چشمے پھوٹے، وہ صرف پانی نکلنے کو ہی نہیں کہتے، کوئی بھی چیز جہاں سے نکلے اس کا منبع بولتے ہیں. تو میرے مصطفیٰ کی وہ ذات ہے جہاں سے انبیاء کے انوار نکلے ہیں. نور نہیں، انوار. انبیاء کے جسد سے جو نور کی شعاعیں بکھر رہی ہیں وہ کہاں سے آ رہی؟ نبی کے چشمے سے آ رہی. جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اظہر منبع انوار انبیاء تھا. نور کی بات یہاں تو اسی طرح آپ کے جسم اطہر کا مادہ بھی لطیف ترین اشیاء تھا. لطیف کا مطلب ہوتا ہے بالکل ملائم، بالکل نازک. جسم اطہر، طاہر نہیں، اطہر بہت زیادہ پاکیزہ. سب کو پاکیزگی مصطفیٰ کے نور کے صدقے میں اور جسد مصطفیٰ کے صدقے میں ملی. تو اسی طرح آپ کے جسد اطہر کا مادہ بھی لطیف ترین اشیاء مطلب چیز، جن کے بھی جسد بنائے گئے ان میں سب سے ملائم، سب سے نرم جس کا جسد بنایا گیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی بھی ہے اور کتب سماویہ کے جانکار بھی ہے. آئی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی. اور یہ کتاب جس سے یہ عبارت لی گئی یعنی یہ روایت وہ الوفا بالاحوال المصطفیٰ، یہ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ، اور یہ اتنے بڑے جرح و تعدیل کے امام ہے کہ وہ ایسی باتیں تو لیتے نہیں برابر، یعنی پکے اور ٹھوس ثبوت
جس حدیث طیبہ کے اور جس روایت کے ہو وہی لیتے. انہوں نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا اللہ رب العزت، تو جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ سفید مٹی لاؤ. کون سی؟ سفید. اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام جنت کے فرشتوں کے ساتھ زمین پر تشریف لائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی جگہ سے مٹھی بھر خاک سفید چمکتی دمکتی اٹھائی. جہاں نبی کا مزار مبارکہ ہے اسی جگہ سے مٹی اٹھائی گئی. پھر وہ مشت خاک سفید بہشت کے چشمے تسلیم کے پانی سے گھونڈی گئی، تیار کی گئی. جنت کا وہ بھی نہر تسلیم، یہاں تک کہ سفید موتی کی مانند ہو گئی. ایک مثال دی گئی، موتی کی سفیدی کم ہے، میرے مصطفیٰ کے جسد مبارکہ کی سفید اس سے بھی زیادہ ہے. جس کی بڑی شعاعیں تھی، موتی کے سفید جو موتی ہوتا اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، یہ نور تھا اس کی شعاعیں. اور اس کے بعد فرشتے اسے لے کر عرش و کرسی کے ارد گرد یعنی چاروں طرف اور آسمان اور زمین میں لے کے پھرے. صرف وہیں رکھی نہیں گئی، وہاں سے اس مٹی کے جسد کو جب تیار کیا گیا تو اس کی جو شعاعیں تھی وہ بکھر رہی ہے وہیں سے، لیکن اس کے بعد بھی فرشتے اس کو لے کے کہاں؟ عرش و کرسی زمین و آسمان کے لے کر پھرے. اور یہاں تک کہ فرشتوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح انور اور مادہ اطہر کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پہچان لیا. یہ بات اس سے زیادہ عظیم ہے. فرشتوں کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے کا علم پہلے ہے، اور آج کا انسان قرآن کی زبانی اور حدیث کی زبانی بول کر یہ کہتا ہے کہ نبی کو نبوت 40 سال کے بعد. فرشتے جبکہ ان کا وجود آپ کو معلوم ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے بھی وہ ساری چیزیں خیر کبھی گفتگو کرے گے، لیکن فرشتوں کو اس کا علم ہے. اور آج انسان یہ کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں، تو یہ پتا چلا کہ اسے دین کا نالج تو دور کی بات ہے، اسے دوسرا پڑھایا جا رہا ہے. ان کے مدرسوں میں یا ان کی مساجد میں جو درس ہوتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضائل و کمالات پہ نہیں، جو ان میں کمیاں کسی طرح سے ذہنی انسانی میں جو بات نہیں آتی وہ بات بیان کرتے ہیں. کہ یہ عقل میں آ سکتی ہے، تو عقل میں آئے وہ نہیں ہے معجزہ. جو عقل کو ختم کرے اس چیز کا نام ہے معجزہ. یعنی عقل کی رسائی نہیں ہے، اسی کا نام تو معجزہ ہے. اور نبی کی نبوت پہ سب سے بڑی دلیل کیا ہوتی؟ معجزہ ہوتی. آئی بات سمجھ میں کہ ہر زمانے کے لوگوں نے نبی کی نبوت پر اعتراض کیے ہیں، تو نبی اپنی نبوت کی دلیل پر جو سب سے پہلی چیز پیش کرتے وہ کیا ہے؟ معجزہ. اور معجزہ نام ہی اس کا ہے کہ عقل جس کو قبول نہ کرے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کو ان کی پشت مبارکہ میں بطور ودیت کے رکھا. ودیت مانے امانت کے طور پر محفوظ جگہ. اس نور کے انوار ان کی پیشانی میں یوں نمایاں یعنی یوں آشکار ہوئے، روشن ہوئے جیسے آفتاب آسمان میں. یعنی آسمان کے اندر سورج کیسا روشن نہ دکھنے والے کو بھی دکھتا ہے، جس کی آنکھوں میں نمبر بھی ہو وہ دیکھ لے گا. لیکن پھر وہ ایمان کی روشنی کھو چکا ہے تو پھر وہ اجالے نہیں، وہاں اندھیرے. اور چاند اندھیری رات میں جسے 15ویں 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے وہ بالکل روشن ہوتا ہے، نہ دیکھنے والے کو بھی دکھتا ہے. تو اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی چمک رہی تھی، دمک رہی تھی. یعنی تشبیہ اس طرح دی ہے کہ وہ نور مصطفیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں یوں روشن اور یوں آیا تھا جس طرح آسمان کے اندر سورج اور اندھیری رات میں چاند بالکل روشن ہوتا ہے. اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور روشن اور چمکتا ہوا. اور پھر اس نور کے بعد ان سے عہد لیا گیا، وعدہ لیا گیا، یہ نور انور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا کرے گا. یعنی یہ سلسلہ اب جلتا رہے گا. اسی واسطے
جب وہ حضرت حوا علیہ السلام سے مقاربت کا ارادہ کریں، قربت کا، نزدیکی کا، تو انہیں پاک و پاکیزہ ہونے کی تاکید فرما دی۔ یہ الفاظ ہے، وہ تو پاک ہے، ان کے صدقے میں ہم سب کو پاکیزگی ملی۔ تو ان کے اعتبار سے کیا جو پاکیزگی کی بات، یعنی حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام سے جو پاکیزہ اور پاکیزگی کی بات کرتے تھے، وہ ان کے لحاظ سے، ہمارے لحاظ سے پاکی کی بات نہیں ہے برابر۔ اس لیے سمجھ میں کسی کو آئے کہ نہ آئے، اس لیے امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب مبارک کو بھی پاک مانا، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کی فضلات مبارکہ بھی پاک ہے۔ وہ اور ہوگی، ان کی سوچیں اور ہوگی۔ یہ جو پاکیزگی کی بات اس لیے میں کر رہا ہوں کہ انبیاء اور انبیاء کے صدقے میں جن پاکیزہ ہستیوں کا ہم ذکر کریں گے تو وہاں جو الفاظ ہوگی وہ ہماری طرح نہیں ہوگی، وہاں پاکی کا تصور ہماری طرح پاکی کا تصور نہیں ہے، وہ ان کے مرتبہ کے لحاظ سے پاکی کی بات ہے۔ تو تاکید فرماتے یہاں تک کہ وہ نور حضرت حوا علیہ السلام کے رحم میں پاک میں منتقل ہو گیا، اس وقت وہ انوار جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھے حضرت حوا علیہ السلام کی پیشانی میں نمودار تھے، یعنی وہ روشنی منتقل ہو کے حضرت حوا علیہ السلام کے پیشانی میں رونما ہو گئی۔ اور ایام حمل میں حضرت آدم علیہ السلام نے بپاس ادب و تعظیم حضرت حوا علیہ السلام سے مقاربت ترک کر دی، یعنی دوری اختیار کی، قربت چھوڑ دی، یعنی پاس ہونا آپ نے چھوڑ دیا، ان سے دور رہے۔ یہ ادباً تعظیماً کہ جس چیز کی وجہ سے جو مجھے شان ملی ہے، وہ مقام ملا ہے، وہ چیز اب میری نصیب میں آ گئی ہے، اور حضرت حوا علیہ السلام کے جسم میں مبارکہ منتقل ہو چکے، تو پھر آپ نے دوری اختیار فرمائی۔ یہاں تک کہ حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ نور ان کی پشت میں منتقل ہو گیا۔ اور یہ بات اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ حضرت شیس علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے، جبکہ حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہونے والے دو جوڑے ہوتے ہیں، ایک بچہ اور یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور دوسرے دن پھر ان کا نکاح ہو جاتا۔ نسل انسانی کی ترقی تھی برابر، لیکن کیسے ہوتا؟ پہلے دن والی بچی کا نکاح دوسرے دن والے بچے کے ساتھ، اور پہلے دن جو لڑکا ہوتا وہ دوسرے دن کی جو لڑکی، اور وہ جو قتل کا معاملہ اس سے بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا۔ تو وہ یہ ایک دن کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کرنے والا نہیں ہے، ہم اور آپ کے لیے نہیں ہے، جس رب نے ان کو بنایا ہے وہ رب ایک دن کے اندر بھی اس قابل بنا دیتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں آپ کو؟ ایک دن کے اندر بچہ پیدا ہو، اتنا بڑا ہو جائے، وہ شادی کے لائق بھی بن جائے، یہ میرے رب کا نظام ہے، اور یہ انبیاء کی معجزہ ہے کہ وہ ان کے لیے جو چیز ہماری عقل میں نہ آ سکے وہ وہی چیز ہے معجزہ۔ آپ کے بعد ایک بطن میں جوڑائیں لڑکا لڑکی پیدا ہوتا رہا، اس طرح یہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی تک پہنچا، اور ان سے یعنی ان کے بعد برقول اصح ایام تشریق میں، اب جو دن آ رہے یعنی اس مہینے کے ختم ہونے کے بعد کون سا دن آئے، کون سا مہینہ آئے گا؟ ذوالحجہ کا، بس تو ایام تشریق، جمعہ کے رات آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رحم پاک میں منتقل ہوا۔ یہ اصح قول کے مطابق، بہت مختلف روایتیں ہیں لیکن یہ صحیح قول انہوں نے نقل فرمایا۔ اب یہاں ایک عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تمام ماں باپ یہ مومن اور مومنہ رہے، موحد رہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور اس پر مستقل اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ تحریر فرمایا، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درس میں اس کو ہم گفتگو میں شامل کریں گے، چونکہ یہ دیکھنے کا موقع نہیں مل سکا۔ لیکن ایک اور چیز اس میں دو روایتیں جو ذہن میں ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے روئے زمین کو کبھی بھی 7 مومن بندوں سے خالی نہیں فرمایا، ہمیشہ کیسا بھی زمانہ رہا 7 لوگ اللہ رب العزت کو ماننے والے رہے۔ اب یہ ایک چیز سمجھے کہ مومن اللہ کو پسند ہوگا کہ کافر اللہ کو پسند ہوگا؟
اللہ کس سے محبت فرمائے گا؟ اس کے ایمان والے بندے سے اللہ محبت فرمائے گا کہ جس نے اس کی الوہیت کا انکار کیا ہے، اس کے خدا ہونے کا اللہ اس کو پسند فرمائے گا، ایمان والے کو۔ تو اللہ جو سب سے عظیم چیزیں اپنی ہے وہ کس کے پاس امانت کے طور پر رکھے گا؟ کسی کافر کے یا کسی مومن کے؟ برابر۔ ایسی بہت سی چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالی سرکار امام علیہ سنت اس پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے، لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، ان تمام سے لے کر حضرت آمینہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما تک مومن اور موحد رہے ہیں۔ اس میں کسی کی کوئی رائے الگ نہیں ہو سکتی۔ یہ الگ سوچ والے اور الگ فکر والے ہیں کہ جنہوں نے سیرت کے ان بابوں کو کے اندر بھی خیرن کی، جو عشق والے ہیں، محبت والے ہیں، اور یہی ایمان کی پہچان ہے۔ محبت وہ کرواتی ہے جو انسان سوچتا نہیں، لیکن ہماری محبت وہی کرواتی ہے جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے۔ ہم وہ محبت والے نہیں، ہم شریعت کے اصول والے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والے ہیں۔ اسی نور کے پاک و صاف رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت کے تمام آبا و امہات کو شرک اور کفر کی نجاست اور زنا کی آلودگی سے پاک رکھا، یعنی یہ عقیدہ انہوں نے دے دیا یہاں پر۔ اسی نور کے پاک کو صاف رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آب و اجداد اور امہات کو شرک اور کفر کی نجاست اور زنا کی گندگی سے پاک رکھا ہے۔ اللہ رب العزت اسی عقیدے پر ہمیں قائم رکھے اور مذہب حق کا، مذہب اہل سنت والجماعت پر قائم اور دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟